شاید شروع نہیں کیا ہے یا آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، میں نے شروع نہیں کیا، میں بات میں اسکرین دوبارہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میری آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ میں نے 1 منٹ کے لیے انمیوٹ کیا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز آپ کی بالکل کلیئر آ رہی ہے جی، آ رہی ہے، آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے۔ یا ہم اب کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کی جو صفات علماء کرام نے کتابوں میں تحریر فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی، ساری کائنات کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج ادا کریں،
گناہوں سے پاک و صاف رہ کر حج کریں، خالص اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے حج کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ حج مبرور ہوگا۔ حج کی فرضیت نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر حج فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اپنے اہل و عیال کے مصارف، اخراجات واپسی تک برداشت کر سکتا ہو۔ حج کی فرضیت قرآن کریم سے ایک آیت پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کی فرضیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دو حدیث پیش خدمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ خاموش رہے حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ چند شرائط کے پائے جانے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ان شرائط میں سے اہم اور بنیادی شرط استطاعت اور قدرت کا ہونا۔ عورتوں پر حج فرض ہونے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج فرض ہوتا ہے۔ حج کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق 3 احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ عازمین حج کے نام چند ہدایات۔ نمبر 1، حج کا مقصد ردائے الہی ہو، صرف اور صرف
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد ہو۔ نمبر 2، دیگر حجاج کرام کی خدمت کا جذبہ ساتھ لے کر جائیں۔ نمبر 3، سفر حج کے مصارف حلال ہوں۔ نمبر 4، صبر کریں۔ کتنا بھی آپ سہولیات والا حج کر لیں، حج کمپنی آپ کو کتنی بھی سہولیات مہیا کر دے، حکومت کتنے بھی اچھے انتظامات کر دے، لیکن اللہ نے حج کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں دشواریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا تقریباً لازم ہے۔ اس وجہ سے ابتدا سے ہی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر جائیں کہ ہمیں اس سفر میں صبر کرنا ہے۔ نمبر 5، عمدہ اخلاق پیش کریں۔ اس سفر میں مختلف جنس کے لوگ، مختلف ممالک کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے، مختلف مزاج کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ بعض چیزیں دیگر حجاج کرام کی آپ کو ناپسند بھی آئیں گی۔ ایسے حجاج کرام بھی آپ کو ملیں گے جو ایسی جگہ پر پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں جہاں ان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس موقع پر اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں۔ حاجی کی یقینی غلطی پر بھی اس کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، یعنی یہ بات معلوم ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے، اس کے باوجود بھی معاف کرنے کا پہلو اختیار کریں، درگزر کریں۔ اور چھٹی بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ عازمین حج، حجاج کرام کو دیکھا گیا ہے کہ اس سفر میں بھی نمازوں میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ سے خصوصی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ پوری زندگی اور خاص طور پر اس حج کے سفر میں نماز میں کاہلی اور سستی نہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ خواتین و حضرات، حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد، قران اور تمتع۔ افراد کا مطلب صرف حج کیا جائے، عمرہ نہ کیا جائے۔ قران کا مطلب ایک ہی احرام سے حج اور عمرے دونوں کی ادائیگی کی جائے۔ اور آخری حج تمتع کا مطلب ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کی ادائیگی کر کے بال کٹوا دیے جائیں یا منڈوا دیے جائیں، اور اس کے بعد مکہ ہی سے یا کوئی مجبوری ہے تو مینا ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج کی ادائیگی کریں۔ دیکھیے لکھا گیا حج افراد
اگر میقات سے صرف حج کا احرام باندھیں اور احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کریں تو یہ افراد کہلاتا ہے۔ یہ احرام 10 ذی الحجہ تک بندھا رہے گا، حج کرنے کے بعد ہی احرام کھلے گا کیونکہ اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں، البتہ کرنے تو بہتر ہے۔ حج قران، اگر میقات سے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کریں تو یہ حج قران کہلاتا ہے۔ یہ احرام 10 ذی الحجہ تک بندھا رہے گا، عمرہ کر کے احرام نہیں کھلے گا بلکہ عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام بندھا رہے گا اور حج کر کے ہی احرام کھلے گا۔ حج قران میں قربانی کرنا واجب ہے۔ حج تمتع، اگر حج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور وہاں کے عام باشندوں کی طرح رہیں، گھر واپس نہ جائیں، پھر 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کی رات ہی کو حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھ کر حج کے افعال ادا کریں تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع میں قربانی کرنا واجب ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب ہے صرف حج کیا جائے، حج قران کا مطلب ہے عمرے اور حج کو ایک ہی احرام سے ادا کیا جائے، اور حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے پہلے عمرہ اور بعد میں حج۔ میقات کے اندر رہنے والے لوگ مثلا جدہ کے اور مکہ مکرمہ کے یہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں۔ جدہ والوں کو اور مکہ مکرمہ والوں کو حج قران اور حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سال بھر میں جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں عمرے کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ اس لیے باہر سے آنے والوں کو وہ موقع زیادہ دیں تاکہ باہر سے آنے والے، دنیا کے چپے چپے سے آنے والے حجاج کرام، اللہ کے مہمان، اللہ کے پاک گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اللہ کے پاک گھر کا زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اللہ کے پاک گھر کا عمرہ کریں۔ البتہ جو حضرات میقات کے باہر رہتے ہیں، خواہ وہ ریاض کے ہوں، دمام کے، یا ہندوستان، پاکستان یا امریکہ یا کسی بھی دوسرے دنیا کے ملک کے، تو وہ ان تینوں قسموں میں سے جون سی قسم چاہے اختیار کر سکتے ہیں، یعنی چاہے وہ حج تمتع کریں یا قران یا افراد، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ اس میں کون سا افضل ہے، تو یقیناً حج تمتع اور قران حج افراد سے افضل ہے، لیکن حج قران اور تمتع میں کون سا افضل ہے اس کا فیصلہ نہ آج تک ہوا ہے نہ بظاہر ہوگا، علماء کا اختلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو احرام باندھا تھا وہ قران کا احرام باندھا تھا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو جو مشورہ دیا وہ حج تمتع کرنے کا دیا۔ ہندوستان، پاکستان اور بیرون ممالک سے آنے والے حجاج کرام 99.99% حج تمتع ہی کرتے ہیں،
کیونکہ ان کو اسی میں سہولت ہے۔ البتہ ریاض دمام سے جانے والے لوگ کیونکہ مختصر وقت کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، 5-6 دن کے اندر انہیں پورا حج کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ حج تمتع نہ کر کے حج قران بھی کر سکتے ہیں، اور شریعت نے ان کو حج افراد کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں۔ میقات کے اعتبار سے دنیا کو شریعت اسلامیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے، یعنی پوری زمین کو شریعت اسلامیہ نے میقات کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: حرم، حل اور آفاق۔ حرم کا مطلب ہوتا ہے مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کی جو زمین ہے وہ حرم کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے، غیر مسلم اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 میقاتیں متعین فرمائی ہیں، ان میقاتوں اور حرم کے بیچ کا جو علاقہ آتا ہے اس کو حل کہا جاتا ہے۔ حل کا مطلب یعنی یہاں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں حرام تھیں۔ مثال کے طور پہ یہاں غیر مسلم آدمی داخل ہو سکتا ہے، جیسے کہ جدہ کا علاقہ۔ جدہ جو ہے وہ حل میں آتا ہے، پورا مکہ مکرمہ حرم کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو پوری دنیا ہے وہ آفاق ہے۔ آفاقی آدمی، آفاق کا رہنے والا، یعنی ریاض، دمام، مدینہ منورہ، جیزان اور اسی طرح ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والے، پوری دنیا کے رہنے والے لوگ جب بھی حج عمرے کے لیے نیت سے مکہ مکرمہ جائیں گے تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر یا اس کے مقابل محاذی یا اس سے پہلے ہم احرام باندھیں۔ اور جو لوگ حل میں رہتے ہیں یعنی جدہ والے، وہ عمرے اور حج دونوں کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے، اور حرم کے رہنے والے لوگ یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ عمرے کے احرام کے لیے تو حل میں آئیں گے لیکن حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ مختصر طور پہ میں نے میقات کا یہ بیان کر دیا، 3-4 سلائیڈز اس میں آئیں گی جس کو میں اسکپ کر دوں گا۔ دیکھیے دنیا کے نقشے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہرا علاقہ نظر آ رہا ہے یہ حرم ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے ایک آپ کو شیڈ ڈال کر دیا ہے یہ حل کا علاقہ ہے، اور جو سفید باقی پوری دنیا ہے یہ آفاق ہے۔ تنعیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا نقشے میں، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ یہ حل میں، حرم کے باہر حل میں سب سے زیادہ قریب جگہ ہے، یہ بیت اللہ شریف سے صرف 7 یا 9 کلومیٹر ہے۔ تنعیم جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے نقشے کے اندر کہ تنعیم جو ہے بیت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جدہ جو ہے وہ حل کے اندر ہے لیکن بالکل بارڈر پر ہے اس کے میقات کے، لیکن میقات کے اندر ہے،
اور طائف جو آتا ہے وہ میقات کے باہر آتا ہے، اس کے برابر میں جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے۔ ریاض یا ریاض کی روٹ سے جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرن المنازل ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان سے پہلے لوگ پانی کے جہاز سے آیا کرتے تھے تو وہ نیچے یلملم جو میقات ہے اس پر سے گزرا کرتے تھے، لیکن اب سب لوگ بائی پلین آتے ہیں، اور بائی پلین جو راستہ ہے وہ ریاض کے اوپر سے ہی ہے۔ گویا کہ اب ہندوستان پاکستان والوں کی میقات جو ہے وہ وہی میقات ہے جو ریاض اور دمام والوں کے لیے ہیں، یعنی قرن المنازل، جس کو اس زمانے میں السیر الکبیر کہا جاتا ہے۔ حج کے فرائض و واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں: احرام یعنی حج کی دل سے نیت کرنا، اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہنا۔ نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے عرفات میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت کرنا، جو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک۔ حج کے واجبات 8 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا۔ نمبر 2 عرفہ کے دن آفتاب کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا۔ نمبر 3 عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزار کر صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کچھ وقت کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ نمبر 4 جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 5 قربانی کرنا۔ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6 سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ نمبر 7 صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 8 طواف وداع کرنا۔ میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے حج کی سعی کو حج کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ احرام باندھنا، سب سے پہلے غسل کرنے، لیکن غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ احرام کے کپڑے پہن لے، 2 رکعت نماز ادا کرنے، نیت کر لیں۔ اب نیت کرنے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اگر حج افراد کر رہے ہیں تو حج کی نیت کریں گے، حج قران کر رہے ہیں تو عمرے اور حج کی ایک ہی احرام سے نیت کریں گے، یعنی یہ نیت کریں گے کہ جو میں احرام باندھ رہا ہوں یا باندھ رہی ہوں اسی احرام سے میں عمرہ بھی کروں گا یا کروں گی، اور اس کے بعد حج بھی کروں گا اور کروں گی۔ حج تمتع میں صرف میقات سے عمرے کا احرام باندھا جائے گا، عمرے کی ادائیگی کے بعد پھر بال منڈوا کر یا کٹوا کر مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر مینا جانا ہوگا، اور اس کے بعد 3 بار جب نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا احرام بن گیا۔ اب یہی حج کا ترانہ یعنی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے، لہذا تھوڑی بلند آواز کے ساتھ بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا کہ لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کو آؤ۔ اللہ کے بندے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں، گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کہ ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں۔ تلبیہ کی اہمیت کے متعلق ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ ممنوعات احرام یعنی احرام باندھنے کے بعد کیا چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں؟ ممنوعات احرام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، جسم سے بال دور کرنا، چہرے کا ڈھانکنا، میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا، اور خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے، سلے ہوئے کپڑے پہننا، حتیٰ کہ انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتے، سر کو ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا، اور ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے۔ پاؤں کے درمیان کی ہڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رکوع کی حالت میں ہوں اور اپنے پیروں کو دیکھیں تو جو حصہ پیروں کا ابھرا ہوا ہوتا ہے، جو ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے، اس کا کھلا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں؟ غسل کرنا، لیکن خوشبودار صابن کا استعمال نہ کریں، احرام کو دھونا اور اس کو بدلنا۔ احرام کی حالت میں اگر غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو احرام کی حالت میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، احرام کو بدلا بھی جا سکتا ہے، احرام کو دھویا بھی جا سکتا ہے۔ انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، پیٹی، آئینہ اور یا چھتری وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ احرام کے اوپر مزید چادر یا کمبل ڈال کر اور تکیے کا استعمال کر کے سونا جائز ہے، لیکن مرد حضرات اپنے چہرے، ہاتھ اور سر کو کھلا رکھیں گے اور خواتین اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی۔ عمرے کی ادائیگی، اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، قران اور تمتع۔ افراد میں تو عمرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قران اور تمتع میں عمرہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھ لیں کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، میقات سے عمرے کا احرام باندھنا۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا۔ نمبر 3، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور نمبر 4،
سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنا ہے تو اس صورت میں آپ عمرہ ادا کرنے کے بعد سر کے بال نہیں منڈوائیں گے، سر کے بال نہیں کٹوائیں گے، احرامی کی حالت میں رہیں گے اور احرامی کی حالت میں مینا چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ایک مستقل عمرہ کرنا ہوگا، جیسے کہ 12 مہینے ہم عمرہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ 4 کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ طواف، مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبے کے اس کارنر کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور طواف کی نیت کر کے اس کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور ہتھیلیوں کا بوسہ لیں۔ عمرے کی سعی بھی کرنی ہے، اس لیے مرد حضرات اتباع کر لیں۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنی اوپر والی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈالنا، یہ 7 چکر میں سنت ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے اور 7 چکر میں، اس کو اتباع بولتے ہیں، اور یہ صرف طواف کی سنت ہے۔ طواف سے پہلے بھی اور طواف کے بعد بھی سنت یہ ہے کہ ہمارے دونوں کندھے ڈھکے رہنے چاہیے۔ یہ دایاں کندھا جو کھولا جاتا ہے جس کو اتباع کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف سنت ہے طواف کی، اور وہ بھی وہ طواف جس کے بعد ہمیں سعی کرنی ہے۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو اس لیے میں نے لکھا ہے کہ حج کے موقع پر رمل کرنا بظاہر مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہے تو آپ پہلے 3 چکر میں رمل کریں۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تھوڑا تیز چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعا کرتے رہیں۔ جب خانہ کعبہ کا 4تھا کونا آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیے ہم نے آپ کو یہ نقشے میں دکھایا ہے کہ کس طرح سے طواف کیا جاتا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے ہوتی ہے اور حتیم کے باہر سے کیا جاتا ہے۔ رکن یمانی کو بھی ہم نے آپ کو اس نقشے میں دکھایا ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ دعا پڑھیں۔ دیکھیں ہم نے اب بول کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ طواف ہم کس طرح شروع کریں اور کس طرح کریں۔
2 رکعت نماز طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر، آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ طواف کی ان 2 رکعات کے متعلق ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ آب زمزم، اب آپ زمزم کا پانی قبلہ رو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب سیر ہو کر پئیں اور الحمدللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اگر یاد ہے دعا تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں، دعا سے فارغ ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں ہے، البتہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھتے رہیں، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ دیکھیں ہم نے آپ کو نقشے میں یہ سمجھایا ہے کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پر پہنچ کر پہلا چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے جب صفا آئیں گے تو دوسرا چکر ہو جائے گا، اور ہم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کے دوران ایک جگہ آتی ہے جہاں پر ہری ٹیوب لائٹیں ان دنوں میں لگی ہوئی ہیں جن کو میلین اخضرین بولتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے چہیتے بیٹے کی پیاس کی شدت کو جب برداشت نہ کر سکیں، دیکھیے آپ کو نقشے میں نظر آ رہا ہے بیت اللہ شریف، اس بیت اللہ شریف کے قریب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور پانی کی پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے، اور اس کے پاس 2 یہ چھوٹی پہاڑیاں تھی صفا اور مروہ کی، جس پہاڑی پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی اپنے لاڈلے حضرت اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ تو جب بیچ میں ایک جگہ آتی تھی جو کھائی کی شکل میں تھی جہاں سے بچہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، اس بچے کی رونے کی پریشانی کو دیکھ کر وہ اس کھائی سے تھوڑا تیز گزر جاتی تھی کہ جلدی سے میں بچے کو دیکھنے لگوں۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس قربانی کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے حجاج کرام کے لیے قبول فرما لی اور اس کو مستقل مسنون قرار دیا صرف مردوں کے لیے۔ تو صفا مروہ کی سعی جو ہوتی ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پر آخری چکر مکمل ہوتا ہے۔ صفا سے مروہ تک کا جو فاصلہ ہے وہ 394.5 یعنی تقریباً 400 میٹر کا فاصلہ ہے۔ جب آپ صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہوں گے تو تقریباً 7.25 کلومیٹر 400 یعنی 3 کلومیٹر کا تقریباً آپ سفر مکمل کر چکے ہوں گے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اب اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تب تو بال نہیں منڈوائیں گے، صرف عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کو بال منڈوانے ہیں۔ تو جیسے کہ میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا چکا ہوں، پھر بھی آپ ایک بار اس کو پڑھ لیں۔ اگر حج تمتع کی نیت ہے تو طواف اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوا دیں یا کٹوا دیں، اس طرح سے عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر مکہ مکرمہ ہی میں حج کا احرام باندھ لیں۔ اگر حج قران کی نیت ہے تو احرام ہی کی حالت میں مینا روانہ ہو جائیں اور بال نہ کٹوائیں نہ منڈوائیں۔ اگر صرف حج افراد کر رہے ہیں تو صرف طواف قدوم کر لیں جو حج افراد کرنے والوں کے لیے سنت ہے۔ البتہ اگر حج کی سعی بھی اسی طواف قدوم کے ساتھ کرنا چاہیں تو کر لیں، پھر احرامی کی حالت میں مینا روانہ ہو جائیں، نہ بال کٹوائیں اور نہ ہی احرام اتاریں۔ قصر سے متعلق ایک تنبیہ، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ قصر سے متعلق ایک تنبیہ، کچھ مرد حضرات عمرے کی ادائیگی کے بعد چند بال دائیں طرف سے اور چند بال بائیں طرف سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں، یہ شکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء بھی یہی فرماتے ہیں، سعودی علماء کا بھی موقف یہی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ عمرہ کریں، خواہ حج کے ساتھ یا حج کے علاوہ، یہ جو شکل مروہ پر رائج ہو گئی ہے کہ چند بال دائیں طرف سے یا چند بال بائیں طرف سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں، یہ شکل جائز نہیں ہے، ہرگز ایسا مت کیجیے گا، ورنہ 450 ریال کا دم آپ کے پر واجب ہو جائے گا، اور جب آپ فتویٰ پوچھیں گے مفتی صاحب سے تو وہ کہیں گے کہ دم واجب ہو گیا، جب آپ فتویٰ سنیں گے تو آپ کا دم نکل جائے گا۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ 10 ریال کم از کم خرچ کریں اس موقع پر اور اس طرح سے سر کے بال منڈوا دیں۔ نہیں منڈوانا چاہتے تو مشین پھروائیں، مشین نہیں پھروانا چاہتے تو بالوں کو اس طرح سے کٹوائیں کہ پورے سر کے بال کٹنے چاہیے۔ یہ جو بدعت رائج ہو گئی ہے چند بال ادھر سے اور چند بال ادھر سے کاٹ کر،
احرام اتارنے کی یہ شکل جائز نہیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ دیکھیے ہم نے آپ کو نقشے میں دکھایا ہے کہ مسجد حرام سے مینا کس طرف ہے، کتنے فاصلے پر ہے، مینا سے مزدلفہ کدھر ہے، کتنے فاصلے پر ہے، اور مزدلفہ سے عرفات جو ہے وہ کدھر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مینا اور مزدلفہ جو ہیں یہ حدود حرم کے اندر ہیں، البتہ عرفات کا جو میدان ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے۔ دیکھیے ہم نے آپ کو یہ ڈرائنگ بنا کر بھی دکھائی ہیں۔ یلو کلر جو نظر آ رہا ہے یہ مینا ہے، ریڈ کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مزدلفہ ہے، اور گرین کلر جو آخر میں نظر آ رہا ہے یہ عرفات کا میدان ہے۔ مزدلفہ اور عرفات کے درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ بھی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں جو ایک چھوٹی سی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے پتلی سی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، ہاتھیوں والوں پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا تھا وہ یہی وہ جگہ ہے جس کو ہم سورۃ الفیل میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے مزید نقشوں میں دکھایا گیا ہے مینا، مزدلفہ، عرفات۔ اب آئیے حج کے 5 دن۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو احرام آلریڈی آپ کا بندھا ہوا ہے، حج قران کر رہے ہیں تو آپ کا احرام بندھا ہوا ہے، حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کے آپ نے احرام اتار دیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحجہ کی صبح کو یا 8 ذی الحجہ سے پہلے آنے والی رات میں احرام باندھا اور اس کے بعد مینا روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل خیمے مینا کے ساتھ ساتھ مزدلفہ میں بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہا کیٹیگری میں آتے ہیں آج کی ترتیب کے اعتبار سے، اور اچھے خاصے حجاج کرام وہاں قیام کرتے ہیں، یعنی ان کو مینا میں خیمہ کی جگہ پر مزدلفہ میں خیمہ ملتا ہے۔ عوام اس کو ایکسٹینڈڈ مینا کہتی ہے، لیکن ایکسٹینڈڈ مینا نہیں کہا جا سکتا۔ مینا کی حدود متعین ہے، مینا کو کوئی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا، کوئی حکومت نہیں کر سکتی، کوئی طاقت نہیں ہے کہ مینا کی حدود کو ایکسٹینڈ کر سکے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے حدود متعین کر دی ہیں، لیکن حکومت سعودی عرب نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، جو انہوں نے 1200 سال بعد پہلے کہی تھی کہ مینا کے دن میں رات گزارنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے اور حاجیوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر خیمے مینا کے ساتھ ساتھ مزدلفہ میں بھی لگائے ہیں۔ تو اگر آپ کا خیمہ مزدلفہ میں ہے، ہا کیٹیگری میں ہے، تو آپ مزدلفہ میں بھی اپنے خیموں میں رہ سکتے ہیں۔ تو 8 تاریخ کو ہمیں احرام باندھنا ہے اور مینا پہنچنا ہے۔ حج کا پہلا دن مینا میں قیام۔ أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ 8 تاریخ کو جو آپ کو مینا میں رہنا ہے، اس میں کوئی بھی عمل آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو ہمیں چاہیے کہ ہم ظہر تک مینا میں اپنے خیموں میں پہنچ جائیں، لیکن اگر کچھ دیر سیر ہو جائے تو اس دیر سیر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور رات وہیں گزاریں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔
تو 8 تاریخ کو مینا میں رہنا سنت ہے، لیکن کوئی بھی عمل 8 تاریخ کا واجب نہیں ہے۔ اب 8 تاریخ جب آپ مینا میں اپنے خیموں میں گزار لیں گے تو پھر 9 کی صبح ہوگی۔ یہ 9 وہ تاریخ ہے جس میں حج کا سب سے اہم رکن عرفہ ادا کیا جاتا ہے، جس کو وقوف عرفہ ہم اور آپ کہتے ہیں۔ تو 9 تاریخ کی صبح کو ہمیں مینا سے عرفات جانا ہے۔ اگر ہماری حج کمپنی نے ٹرین کی فیسلٹیز لے رکھی ہیں تب تو آپ ٹرین سے جائیں گے۔ جو ہا کیٹیگری میں مزدلفہ والے خیمے ہیں ان کو تو جنرلی عام طور پر ٹرین کی سہولیات دی گئی ہیں، لیکن جو مینا میں خیمے والے ہیں خاص طور پہ دال الف اور دال 2 کے حجاج کرام کو اس مرتبہ ٹرین کی فیسلٹیز نہیں دی گئی ہے، بلکہ ان کو حج کمپنی جو ہے بس پرووائڈ کرے گی مینا سے عرفات کو جانے کے لیے۔ تو اگر آپ کا خیمہ ہا کیٹیگری میں ہے تب تو آپ ٹرین سے جائیں گے۔ ٹرین کے لیے حکومت نے وقت متعین کر رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 8 تاریخ کے بعد جو رات آئے گی، یعنی جس رات میں آپ کو مینا میں رہنا تھا اس رات میں ہی آپ کو 2-2:30 بجے لے جائیں، کچھ کو 4 بجے لے جائیں گے، کچھ کو فجر کے بعد لے جائیں گے، کچھ کو 8-9 بجے لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اختیار میں ہے تب ہم 9 تاریخ کی صبح کو ناشتہ کریں اپنے خیموں میں اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں جائیں۔ تو 9 تاریخ کو ہمیں عرفات کے میدان میں جانا ہے اور ظہر تک ہمیں پہنچ جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ عرفات کا پورا نقشہ ہے، اس میں جو بالکل ابتدا میں ایک مینار سی نظر آ رہی ہے یہاں پر، یہ مسجد نمرہ ہے، اور جو بیچ میں گول دائرہ نظر آ رہا ہے یہ جبل رحمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، ایک ہی حج کیا ہے حجۃ الوداع والا، 8 سال تک تو مسلمان مکہ آ ہی نہیں سکتے تھے حج کرنے کے لیے۔ 9 ذی الحجہ کو 9 ہجری کو حج فرض ہوا، 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ حج کیے۔ تو آپ جب عرفات کے میدان پہنچے تھے تو مسجد نمرہ کے قریب قیام کیا تھا اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی تھی، اور اس کے بعد جبل رحمہ کے پاس آ گئے تھے اور وہیں پر ہم غروب آفتاب تک خوب دعائیں مانگی تھی۔ لیکن یہ فرمایا تھا کہ میں تو یہاں وقوف کر رہا ہوں، لیکن پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے، آپ جہاں چاہیں اللہ سے کھڑے ہو کر مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ جبل رحمہ نہیں جا سکتے ہیں، جیسے کہ بڑی تعداد حجاج کرام کی نہیں جا پاتی ہے، اپنے ہی خیموں میں رہ کر یا خیموں کے اپنے خیموں کے باہر نکل کر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر آج کے دن خوب دعائیں کریں۔ تو اگر آپ مسجد نمرہ جا رہے ہیں اور مسجد نمرہ پہنچ رہے ہیں تب تو ظہر عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں۔ وہاں پہلے خطبہ ہوتا ہے تقریباً 45-50 منٹ کا۔ مسجد نمرہ کے اندر جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ گرمی کی شدت سے بچ جاتے ہیں، ورنہ جو مسجد نمرہ کے باہر نماز پڑھتے ہیں، آج کل ان دنوں میں جو ہے یعنی اس سال بھی ٹیمپریچر 45 سے اوپر رہے گا، اچھی خاصی بہت گرمی ہوتی ہے۔ 45 سے 50-55 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے جس میں آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، خواتین لوگوں سے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ مسجد نمرہ جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے خیموں میں ہی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں
اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں اور خوب دعائیں کریں، جتنی دعا کر سکتے ہیں کریں، اپنے آپ کو دعاؤں میں کھپائیں، اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں، اپنی اس وقت جتنی بھی تمنائیں جائز تمنائیں خوب اللہ سے مانگیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہ جو شیطان نے بڑی محنتوں سے کرائے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندے کی آنکھوں سے آنسو بہانے پر، معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر اس کو سیکنڈوں میں معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ سے خوب مانگیں، دل بھر کے مانگیں، خوب مانگیں۔ آج کے دن دینے والا بخیل نہیں، بلکہ جتنا مانگو گے اللہ تمہیں دے گا۔ اس لیے اپنے لیے بھی اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچوں کی کامیابی کے لیے خوب اللہ سے مانگیں۔ وقوف عرفات یہی حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، وقوف عرفات ہی حج ہیں۔ ان کلمات کو بھی عرفات کے میدان میں پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ چل رہا ہے، غروب آفتاب تک ہمیں میدان عرفات میں رہنا ہے۔ اگر مسجد نمرہ پہنچے تو ظہر اثر کی نماز ظہر کے وقت میں امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اگر نہیں گئے تو پھر اپنے خیموں میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں، اور غروب آفتاب تک خوب اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانگی کرنی ہے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور مزدلفہ میں رات قیام کرنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے خواتین کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، کہ پوری رات مزدلفہ ہی میں قیام کریں، لیکن بوڑھوں کے لیے اور خواتین کے لیے شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے اپنے خیمے منی میں جا سکتے ہیں۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد صبح کو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں۔ مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا کریں، یہ بھی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اس کے بعد کنکریاں لیتے ہوئے مزدلفہ سے منی روانہ ہو جائیں۔ اگر آپ 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مار کر جائیں گے تب تو 70 کنکریاں آپ لے لیں، ورنہ 49 کنکریاں آپ کے استعمال میں آئیں گی۔ یعنی 12 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جانے کا ارادہ ہے تو 49 کنکریاں آپ کو لینی ہوں گی، اور اگر 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مار کر جانا چاہتے ہیں، جیسے کہ افضل اور بہتر ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو 70 کنکریاں لینی ہوں گی۔ 49 یا 70 کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل گنتی سے لیں، 2-4 زیادہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے مزدلفہ سے نہ لے سکیں تو منی سے بھی یہ کنکریاں لے سکتے ہیں۔ اب یہ حج کا تیسرا دن چل رہا ہے جو بقرعید ہے۔ حجاج کرام بقرعید کی نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں،
मिना पहुंचकर ये काम करें। यानी आज के दिन आपने फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा की, उसके बाद थोड़ी देर दुआ की, कंकरियां उठाई और मिना पहुंचे। मिना पहुंचने के बाद फौरन ही कंकरी मारना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपने खेमों में भी जा सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि पहला काम अगर आप हज के ताल्लुक से करना चाहते हैं तो वो कंकरी मारना है, दूसरा कुर्बानी करना है, तीसरा हल्क या कसर बाल का मंडवाना या कटवाना, और चौथा तवाफ़ ज़ियारत और हज की साई करना। कंकरियां मारने का जो वक्त है, आज सुबह से कंकरियां मारी जा सकती हैं। पहला जमरा जो आएगा उस पर कंकरियां नहीं मारनी, दूसरा जो बीच का जमरा है उस पर कंकरियां नहीं मारनी, आखिरी जो बड़ा जमरा है जिसको जमरतुल उक़बा या जमरा कुबरा कहा जाता है, उस पे आप 7 दफे में 7 कंकरियां मारेंगे। जैसे ही आप पहली कंकरी इस जमरे पर मारेंगे, आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का तराना जो हर जगह पढ़ते चले आ रहे थे, मिना से अरफात के वक्त भी, अरफात से मुज़दलिफ़ा आते वक्त भी, मुज़दलिफ़ा में भी, मुज़दलिफ़ा से मिना आते वक्त भी, यह आपका हज का तराना था जो आप पढ़ते चले आ रहे थे। जमरे पर पहली कंकरी मारने के बाद ये तराना बंद हो जाएगा। कंकरी मारने का तरीका यही है कि 7 दफे में 7 कंकरियां मारें, और आज के दिन कंकरियां सिर्फ आखिरी जमरे को मारी जाएंगी, और सुबह से आज की कंकरियां मारी जा सकती हैं। ज़ोहर तक ना मार सके तो मगरिब तक, और मगरिब तक भी ना मार सके तो रात में भी जाकर आज की कंकरियां मारी जा सकती हैं। देखिए ये जमरा है, इतना बड़ा बना दिया गया है, नाव की शेप पर है, आसानी से अब जो है जमरे पर कंकरियां लग जाती हैं। 5 फ्लोर्स पर ये कंकरियां लगाई जाती हैं। उसके बाद आपको कुर्बानी करनी है। अगर आप हज क़िरान या तमत्तु कर रहे हैं तो कुर्बानी वाजिब है, हज अफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी आप खुद भी कर सकते हैं, किसी साहब से भी करवा सकते हैं, आपकी जो हज कंपनी होगी वहाँ से भी करवा सकते हैं। हत्तल इम्कान हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए कि हमारी कुर्बानी हमारी कंकरी के बाद हो और उसके बाद सर के बाल बढ़ें। कुछ लोगों ने इस तरह सिलसिला शुरू कर दिया है कि कोई फिक्र ही नहीं करते, कुर्बानी हुई ना हुई, बाल कब कट गए और कंकरियां कब लगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। हत्तल इम्कान हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारी ये फिक्र होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमाल तरतीब के साथ किए। सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद, मोर देन 99% सहाबा ने यह अमाल तरतीब के साथ की हैं। कुछ सहाबा से गलतियां हुई थी, आप सहाबा ने उनसे मसला दरियाफ्त किया, आपने उनको सवाल का जवाब दिया, लेकिन हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें करें, बल्कि इन अमाल को हमें तरतीब से ही करना चाहिए। पहले हम कंकरियां मारें, उसके बाद कुर्बानी करें, और तीसरे नंबर पर सर के बाल मंडवाएं या कटवाएं। सर के बाल मंडवाने के बाद अब आपका हज का एहराम उतार दें। हज का एहराम अब आप जो हैं गुस्ल कर लें, एहराम उतार दें। अब आपके लिए सारी चीज़ें जायज़ हो गई जो हराम हो गई थी, यानी खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजरात सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं, बालों में कंघी कर सकते हैं, बाल काट सकते हैं, नाखून वगैरह को काट सकते हैं। ये चीज़ें जो आपके लिए हराम हो गई थी हलाल हो गई, लेकिन मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात अभी हरामी हैं। हज का तवाफ़ करने के लिए आपको मक्का मुकर्रमा जाना होगा। हज का तवाफ़ करने के बाद जो है वो मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात हलाल हो जाएंगे। तो तवाफ़ ज़ियारत और हज की साई करनी है। तवाफ़ ज़ियारत का तरीका वही है जो मैंने पहले आपको बतलाया, और हज की साई का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया। हज का तवाफ़ और हज की साई
10 تاریخ کو ہی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں جب چاہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور ان طواف زیارت کو اور حج کی سعی کو آج کی قربانی سے، اسی طرح سے بال منڈوانے سے، اسی طرح سے کنکری مارنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کنکری مارنے، بال منڈوانے اور اس سے پہلے قربانی، یعنی کنکری کے بعد قربانی، قربانی کے بعد بال منڈوانا، یہ 3 کام تو ہمیں ترتیب سے کرنے ہیں۔ طواف زیارت ان کاموں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بیچ میں بھی کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کام سے فراغت ہو کے طواف زیارت کریں گے تو عام لباس میں کریں گے، اور اگر ان کاموں سے فارغ ہوئے بغیر کریں گے تو اس صورت میں آپ طواف زیارت احرام کی حالت میں کریں گے۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ اب آتی ہے 11-12 ذی الحجہ کی۔ 11-12 ذی الحجہ کو تینوں جمروں پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کا جو وقت ہے وہ ظہر کے بعد ہے۔ پہلے دن کنکریاں صبح سے مارنی ہیں، لیکن 11 اور 12 ذی الحجہ کی کنکریاں ظہر کے وقت سے پہلے نہیں مارنی۔ کچھ لوگ مارتے ہیں، مارنے دیجئے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، 11 اور 12 ذی الحجہ کی کنکریاں زوال آفتاب یعنی ظہر کی اذان سے پہلے نہیں مارنی۔ کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے کہ 7 دفعے میں 7 کنکریاں پہلے جمرے پر، اس کے بعد دائیں یا بائیں جانب ہو کر قبلے کی طرف رک کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا مانگیں، پھر اس کے بعد 7 دفعے میں 7 کنکریاں بیچ والے جمرے پر ماریں، پھر دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں کھڑے ہو کر اللہ کی قبلے کی طرف رک کر کے، اور اس کے بعد آخری جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں ماریں اور دعا کے بغیر اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ اگر قربانی، حلق یا قصر، طواف زیارت اور حج کی سعی 10 تاریخ کو نہیں کر سکے تو 11 یا 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ مینا سے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اگر آپ 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنا چاہتے ہیں جیسے کہ سنت ہیں تو 12 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات اپنے خیموں میں گزاریں، اور اس کے بعد صبح کو ظہر کی اذان کے بعد تینوں جمروں پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس طرح سے آپ کی 70 کنکریاں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کے گھر جانا چاہتے ہیں، مکہ جانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی 49 کنکریاں استعمال میں آئیں گی۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ وہی ہے جو 11-12 ذی الحجہ کا تھا۔ پہلے جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں، دوسرے اور بیچ کے جمرے میں 7 دفعے میں 7 کنکریاں، آخری و بڑے جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں۔ حج سے واپسی اور طواف وداع، جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو تو طواف وداع کریں۔ طواف کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین کے چند مسائل ضروری وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد وقفے سوال جواب منعقد کیا جائے گا۔ عورتوں کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس ضروری نہیں ہے۔ عورتیں احرام کے کپڑوں کو تبدیل بھی کر سکتی ہیں۔ احرام باندھنے کے وقت ناپاکی کے ایام ہوں تو احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لیں، نماز نہ پڑھیں، چہرے سے کپڑا ہٹا کر نیت کر لیں اور 3 بار آہستہ سے تلبیہ پڑھ لیں۔ عورتوں کا سر پر سفید رومال باندھنے کو حیران سمجھنا
बिल्कुल गलत है। सिर्फ बालों को टूटने से महफूज रखने के लिए सर पे रुमाल बांध लें तो कोई हरज नहीं, लेकिन पेशानी के ऊपर सर पर बांधें और उसको एहराम का जुज न समझें। नीज़ वुज़ू के वक्त खास तौर पर ये सफ़ेद रुमाल सर से खोल कर सर पर ज़रूर मसाह करें। अगर कोई औरत ऐसे वक्त मक्का मुकर्रमा पहुंची कि उसको माहवारी आ रही है तो वो पाक होने तक इंतज़ार करे, पाक होने के बाद ही मस्जिद हराम जाए। अगर 8 ज़िलहिज्जा तक पाक न हो सके तो एहरामी की हालत में तवाफ वगैरह किए बगैर मीना जाकर हज के बाकी सारे अमाल करें। तलबिया हमेशा आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें। अगर किसी औरत ने हज क़िरान या हज तमत्तो का एहराम बांधा हो लेकिन शरई उज़्र की वजह से 8 ज़िलहिज्जा तक वो उम्रा नहीं कर सकी और 8 ज़िलहिज्जा को एहरामी की हालत में मिना जाकर हाजियों की तरह सारे अमाल अदा कर लिए तो हज सही हो जाएगा। हैज़ या निफास की हालत में सिर्फ तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं है, बाकी हज के सारे अमाल अदा किए जाएंगे। नीज़ इन दोनों हालतों में नमाज पढ़ना, मस्जिद में दाखिल होना और तवाफ़ करना बिल्कुल नाजायज़ है। अलबत्ता सफ़ा मरवा की साई करना जायज़ है। यानी अगर ये खातून तवाफ़ कर चुकी हैं और तवाफ़ करने के बाद अगर उनको पीरियड आया है तो वो सफ़ा मरवा की साई इस हालत में कर सकती हैं। सफ़ा मरवा की साई के लिए वज़ू का होना भी ज़रूरी नहीं है। सफ़ा मरवा की साई बग़ैर वज़ू के की जा सकती है, लेकिन तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त है। अगर तवाफ़ के दौरान हैज़ आ जाए तो फ़ौरन तवाफ़ बंद कर दें और मस्जिद से बाहर चली जाएं। इज़्दिहाम की सूरत में ख़वातीन हजर अस्वद का बोसा लेने और रुकन यमानी के इस्तिलाम की कोशिश न करें। इसी तरह मकाम इब्राहीम में मर्दों का हुजूम हो तो ख़वातीन वहाँ तवाफ़ की 2 रकात नमाज पढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि मस्जिद हराम में किसी भी जगह पढ़ लें। ख़वातीन साई में सब सुतूनों के दरमियान मर्दों की तरह दौड़ कर न चलें। तवाफ़ ज़ियारत हज का तवाफ़ जिसको कहा जाता है नापाकी के दिनों में हरगिज़ ना करें। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। इन अय्याम में अगर किसी औरत को माहवारी आती रही तो वो तवाफ़ ज़ियारत ना करे बल्कि पाक होने के बाद ही करे। इस ताख़ीर की वजह से कोई दम वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता तवाफ़ ज़ियारत के बग़ैर कोई औरत अपने घर वापस नहीं जा सकती। अगर वापस चली गई तो उम्र भर ये फ़र्ज़ लाजिम रहेगा और शोहर के साथ सोहबत करना या बोसो किनार करना हराम रहेगा, यहाँ तक कि दोबारा हाजिर होकर तवाफ़ ज़ियारत करे। लिहाजा तवाफ़ ज़ियारत के बग़ैर कोई औरत घर वापस ना जाए। मक्का मुकर्रमा से रवानगी के वक्त अगर किसी औरत को माहवारी आने लगे तो तवाफ़ विदा उस पर वाजिब नहीं। तवाफ़ विदा किए बग़ैर वो अपने वतन जा सकती है। आर्ज़ी तौर पर माहवारी रोकने वाली दवाएं इस्तेमाल करने की शरअन गुंजाइश है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आपका तुमने कुछ दबाया? आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि अभी अच्छा ऐसा करता हूँ, हाथ उठाया है उनको अनम्यूट करता हूँ, बस जिन्होंने हैंड्स उठाया है उनको अनम्यूट करता हूँ। ये हैं कोई अराजा ARAZA, इनको मैंने अनम्यूट कर दिया, सवाल करें अपना। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अजर दे कि आपने हमारी रहनुमाई के लिए वक्त निकाला। आमीन। मेरे चंद सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि तवाफ़ कदूम की क्या हैसियत है और हज की सही का जो तवाफ़ होता है वो तवाफ़ कदूम के साथ कर लिया तो बाद में करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? देखिए, तवाफ़ कदूम जो है हज इफ़राद में करना सुन्नत है। यानी जब आप मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो एक तवाफ़ करेंगे हज इफ़राद करने वाले, जिसको तवाफ़ कदूम कहा जाएगा। ये तवाफ़ कदूम हज इफ़राद करने वालों के लिए सुन्नत होगा। अब अगर वो हज की साई इस तवाफ़ के बाद करना चाहती हैं या चाहते हैं
تو طواف قدوم کے بعد حج کرنے سے پہلے ہی یعنی مینا جانے سے پہلے ہی یہ طواف وہ حج کی سعی کی جا سکتی ہے۔ حج قران جو حضرات کر رہے ہیں پہلے عمرے کا طواف کریں گے، پھر اس کے بعد عمرے کی سعی کریں گے، پھر اگر ان کے پاس وقت ہے، موقع ہے، گنجائش ہے، ہمت ہے تو وہ ایک اور طواف کریں گے جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ یہ طواف قدوم بھی حج قران کرنے والوں کے لیے سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ حج قران کرنے والے بھی اگر حج کی سعی پہلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو انہوں نے طواف قدوم کیا ہے اس طواف قدوم کے بعد حج کی سعی مینا جانے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ رہا معاملہ حج تمتع میں، حج تمتع میں طواف قدوم نہیں ہوا کرتا، آپ نے پہلے عمرے کا طواف کیا، عمرے کی سعی کی، بال منڈوا کے احرام اتار دیے۔ اب آپ حج کی سعی اگر پہلے کرنا چاہیں گے طواف حج تمتع میں تو احرام باندھیں گے پہلے حج کا، اس کے بعد ایک نفلی طواف کریں گے، پھر آپ حج کی سعی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے نفلی طواف ہوگا۔ طواف قدوم صرف حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال شیخ صاحب، دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ طواف زیارت کے فوراً بعد اگر 10 تاریخ ہی کو طواف وداع کر سکتے ہیں، فوراً 10 تاریخ کو؟ دیکھیے طواف وداع اصولاً ضابطے کے اعتبار سے ہمارا آخری عمل ہونا چاہیے۔ وداع کا مطلب یہ ہے کہ رخصتی کے وقت کا طواف، اور جو ہندوستان اور پاکستان سے حجاج کرام آتے ہیں عمومی طور پہ وہ وداعی طواف آخر میں ہی کرتے ہیں، لیکن دشواری آتی ہے لوکل حاجیوں کے لیے جو ریاض سے، دمام سے، مدینہ منورہ، جیزان وغیرہ سے آ جاتے ہیں، وہ شارٹ کٹ میں 5-6 دن کا حج کرتے ہیں، اور کبھی کبھی حج کمپنی ان کو اس طرح سے پریشر ڈالتی ہے کہ ہمیں 12 کی رات کو نکلنا ہی نکلنا ہے، آپ پہلے طواف وداع کر کے آ جائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وداعی طواف ہمارا آخری ہو، لیکن اس طرح کی اگر مجبوریاں ہمارے لیے بن جائیں تو پھر میں ان لوگوں کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ وہ طواف زیارت 10 تاریخ کو نہ کریں، بلکہ 11 تاریخ کی کنکریاں مار کے پھر جائیں مکہ، اور مکہ جانے کے بعد طواف زیارت کریں، حج کی سعی کریں، پھر اس کے بعد وداعی طواف کریں۔ چونکہ اب جو آپ نے وداعی طواف کیا ہے وہ سارے اعمال آپ کے ہو گئے، صرف 12 تاریخ کی کنکری آپ کو مارنی ہے بس۔ تو اس وجہ سے جو حضرات کم وقت کے لیے جا رہے ہیں اور 12 ذی الحجہ کو واپس آنا چاہتے ہیں اور طواف زیارت اور وداعی طواف ایک ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں، 2 بار مکہ مکرمہ نہیں جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ 10 تاریخ کو طواف زیارت نہ کریں۔ اگر کر لیں گے تو ہو جائے گا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 11 تاریخ کی پہلے کنکریاں ماریں، 10 کی کنکریاں لگ گئیں، قربانی ان کی ہو چکی، بال ان کے منڈوا چکے، 11 تاریخ کی انہوں نے کنکریاں مار لیں، اس کے بعد جو ہے جائیں حج کا طواف اب ہوگا، حج کا طواف جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف کرنے کے لیے جائیں، حج کی سعی کریں۔ اب آپ کا ایک ہی عمل باقی بچے گا، کون سا؟ 12 ذی الحجہ کی کنکری مارنا۔ تو اس لیے آپ اس وقت 11 تاریخ کو طواف وداع اگر کرنا چاہتے ہیں، ان ساری مجبوریوں کے تحت جو دیکھنے میں نظر آتی ہیں، گنجائش ہے۔ اب کسی دوسرے کا سوال لے لیں، میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں۔ یا عبدالسلام صاحب ہیں؟ عبدالسلام صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، دراصل مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ عورتیں جو ہیں کیا ایک لٹ کاٹ سکتی ہیں یا انہیں بھی مکمل بال پکڑ کے کاٹنے ہوں گے؟ نہیں، خواتین جو ہے چوٹی کے آخر سے 1 انچ 1 پورے کے برابر بال خود کاٹ لیں، یا ان کا محرم کاٹ دے بس، یا شوہر کاٹ دے۔ اچھا، اور دوسری چیز جو آپ نے ترتیب بتائی تھی کہ قربانی اور کنکریاں وغیرہ کا، تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر قربانی کسی صورت میں پہلے ہو گئی اور ہم کنکریاں نہ مار سکے کسی وجہ سے، تو کیا اگر کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے جی
समझ रहे हैं ना बात। हमारे उलमा ने तो अगरचे तरतीब वाजिब लिखी है, जी जी लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली जो चीज सामने नजर आ रही है हमको, हम 20 साल से हम देखते हैं, समझ रहे हैं ना बात, तो जो चीज हमारे इख्तियार में है उसमें तो हम तरतीब को लाजिम रखें, लेकिन जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है तो उसमें अगर बेतरतीबी हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दम वाजिब नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जब तक कंकरियां नहीं मार लें तब तक बाल न कटवाएं, क्योंकि कंकरियां मारना हमारे इख्तियार में है, बाल जी कटवाना हमारे इख्तियार में है, इसमें किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक और है। हमें मालूम भी है कि हमने कंकरियां मार ली या नहीं मारी, तो जब तक हम कंकरियां नहीं मार लें तब तक बाल नहीं मडवाएं। और कुर्बानी के सिलसिले में भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी कुर्बानी के बाद ही बाल मढ़े, लेकिन हो सकता है कि कुर्बानी उससे कंकरी मारने से पहले हो जाए और हमारे इख्तियार में न रहे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दम नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह। एक आखिरी सवाल अपना, सिर्फ आपने बताया था लेकिन वो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम, मुझे आवाज सही समझ में नहीं आई थी कि 10 तारीख को हम कंकरियां कब से कब तक मार सकते हैं? 10 तारीख की कंकरियां सुबह से मार सकते हैं और मगरिब तक बआसानी मार सकते हैं। मगरिब तक ना मार सके तो रात को जाकर मार सकते हैं। 11 और 12 ज़िलहिज्जा की कंकरियां जोहर के बाद से, जोहर की आज़ान से स्टार्ट होती हैं, मगरिब तक मार सकते हैं। मगरिब तक ना मार सके तो रात में भी जाके मार सकते हैं। यानी 11 की कंकरियां 11 के दिन में ना मार सके तो 11 के दिन के बाद आने वाली रात में मार सकते हैं। 12 की कंकरियां 12 की जोहर से लेके मगरिब तक नहीं मार सके तो 12 की कंकरियां 12 तारीख के बाद आने वाली रात में भी जाकर मार सकते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, ये कौन साहब हैं? इनको मैंने क्या है, आरफीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये पूछना है कि मैं अभी रियाद में रहता हूँ, मगर मैं 15 अगस्त को यनबू जाऊँगा। हेलो, इधर थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। जी जी मैं जो है वो 15 अगस्त को यनबू जाऊँगा क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। कहाँ तो वो जाएंगे? यनबू। कहाँ? यनबू। यम्बू। जी जी, तो वो मिकात के बाहर आता है या अंदर आता है? क्योंकि मेरा यम्बू ये बाहर इरादा- आता है, यम्बू बाहर मिकात के बाहर है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर जो है एहराम बांध सकता हूँ, घर से बांध के निकल सकता हूँ बाय एयर। जी जी जी, फिर भी आप उसमें गूगल पे चेक करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक यम्बू बाहर है। जी बेसिकली वो 2 घंटे का रास्ता, तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है मिकात और घर का। या ऐसा एक और- कीजिए, आप मुझे कल सुबह को कॉल कर लीजिएगा ताकि मैं मजीद कंफर्म कर लूँ। जी ठीक है। मेरा नंबर नोट कर लें आप लोग, सभी लोग, कभी किसी वक्त भी आप सवाल कर सकते हैं। 0508 237 446। सऊदी से बाहर अगर कुछ लोग इस क्लास में हो तो उनके लिए नंबर बनेगा मेरा 00966 508 237 446। आरफीन साहब, आपका कोई दूसरा सवाल? जी हज किरान में क्या हमें जानवर साथ लेके जाना जरूरी नहीं, है? हज किरान में जानवर साथ ले जाना कोई ज़रूरी नहीं है, ना कोई ले जा सकता है और ना कोई साथ ले जाने को ज़रूरी करार देता है। कुछ लोग कहते हैं, बिल्कुल समझ से बाहर बात है, कोई ज़रूरी नहीं है हजरत। ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा कि अगर हज के दौरान मिना के बाद यानी कि 8 से 13 या 12 के दरमियान आपकी जिस्म से कोई खून निकल गया, जैसे पैर से खून निकल गया, कोई चढ़ गया, आप खून निकलने से कुछ नहीं होता, खून दम वगैरह तो निकलने से एहराम की हालत में कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, ठीक है, बात बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी बिल्कुल। ये अबाय साहब, आजम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ। आजम साहब,
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ سر, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی لاسٹ ایئر جی. تو میں نے 2014 میں حج کیا تھا اور آپ کی گروپ کے ساتھ ہی کیا تھا. تو اب میں یہ حج بدل کرنا چاہ رہا ہوں اپنے والد صاحب کے لیے, تو اس میں کیا نیت ہوتی ہے سر؟ بس کچھ نہیں, یہ میرا حج والد کی طرف سے بات ختم ہو گئی بس. اچھا. دوسری بات سر, اگر ہم حج افراد کر رہے ہیں تو ہم تلبیہ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ جب تک آپ کنکری جمرے پر پہلی کنکری ماریں گے. ٹھیک ہے سر. 10 اچھا سر, حج کو جب آپ پہلی کنکری ماریں گے تب تک آپ جی سر تلبیہ پڑھتا, جب تک آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا تیسرا سوال ہے میرا سر, ہم جدہ سے حج افراد کریں گے اور یہاں سے ہی ہم احرام باندھیں گے گھر سے, تو طواف پھر ہم قدوم کریں گے, تو اس کی کیا نیت ہوتی ہے سر؟ طواف قدوم, بس جو آپ خود کہہ رہے ہیں طواف قدوم, بس بات ختم ہو گئی. بس یہی نیت ہے, طواف قدوم That's کرنا. it. اور ہم جو احرام باندھیں گے وہ حج کا ہی احرام باندھیں گے. ہاں, جدہ والے مکہ والے حج افراد ہی کر سکتے ہیں, انہیں حج افراد ہی کرنا چاہیے. اور حج افراد میں ان کے پاس موقع ہو, وقت و گنجائش ہو تو پہلے طواف کر لیں, اور اگر مینا جانا چاہتے ہیں ڈائریکٹ تو مینا بھی ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اگر طواف قدوم کیا آپ نے صحیح کر لیا ہمیں. اچھا سر, لاسٹ سوال ہے میرا, طواف الوداع جو ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ صحیح لازم ہوتی ہے؟ نہیں, طواف وداع میں کبھی بھی صحیح لازم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ایک بتا دوں, ایک بات, جدہ والوں کو طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جدہ سر. والوں کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے. اور ایک بات اور بتلا دوں کہ اگر آپ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے, حج پہ نہیں, ایک نئی بات بتا رہا ہوں میں, عمرے میں بھی کبھی عمرے میں بھی طواف وداع نہیں ہوا کرتا. عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا, طواف وداع کے بعد سعی نہیں ہوا کرتی. جدہ والے اور مکہ والوں کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا. یہ 3 اصول میں نے آپ کو بیان کیے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر. دیٹس اٹ سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. یہ ایف ایم کوئی نظر آ رہا ہے؟ ایف ایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ آپ کا ٹائم دینے کا. میرے پاس کچھ سوال ہیں. سب سے پہلا سوال, آپ نے جیسے کہا کہ عورتوں کے لیے وہ فیس کور نہیں کر سکتی, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے وہ ماسک پہنا جاتا ہے اپنی صحت کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, مرد اور عورت. تو اس کی صورتحال میں ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ریاض میں رہتا ہوں اور میرے والدین جو میرے ساتھ حج کریں گے انشاءاللہ وہ دمام میں رہتے ہیں. تو ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لوگ 5 یا 6 ذی الحجہ کو آ جائیں. ہم لوگ کا حج تمتم کا ارادہ ہے, تو پہلے عمرہ کر کے واپس جدہ آ جائیں. جدہ میں 1-2 دن رکے اور پھر 7 تاریخ کو واپس مینا کی طرف روانہ ہوں. تو اس میں کیا رولنگ ہے؟ ہم حرم کی حدود سے باہر جا سکتے ہیں لیکن obviously میقات کے اندر ہوں گے, لیکن حرم سے باہر نکلیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم احرام اتار کے واپس آ جائیں جدہ, 1-2 دن جدہ رک کے پھر واپس مینا کی طرف روانہ ہو. یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ جدہ ایک بار نہیں 100 بار آ سکتے ہیں, اور ایک بار عمرہ آپ نے کر کے جدہ چلے گئے, اب آپ حج کا احرام جدہ ہی سے باندھ کے مینا ڈائریکٹ جا سکتے ہیں, مکہ آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن ہم میقات سے باہر نہیں جا سکتے, ہم جدہ سے باہر نہیں جا سکتے. نہیں, میقات سے باہر بھی جا سکتے ہیں. میقات سے باہر جائیں گے تو پھر آپ عمرے کا احرام لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر. اچھا تو اس صورت میں آپ کو احرام باندھ کے آنا پڑے گا وہیں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم جدہ جائیں تو ہم لوگ صرف حج کا واپس باندھ سکتے ہیں, لیکن اس صورتحال میں ہم لوگ جدہ آپ 1 لاکھ مرتبہ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. جزاک اللہ. میرا تیسرا سوال, جدہ میں رہتا تھا جی,
اور رمضان کے بعد میں ریاض شفٹ ہو گیا ہوں. اور رمضان میں نے الحمدللہ 2 عمرے کیے ہیں, تو میں حج تمتم کر سکتا ہوں نا, کیونکہ رمضان کے بعد میرا کوئی عمرہ نہیں ہوا. یعنی اب رمضان کے بعد آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا, اور دوسری بات یہ کہ اب آپ جدہ سے شفٹ ہو گئے ہیں دوسری جگہ پر. جی جی جی, حج تمتع تو میں اس صورتحال میں ٹھیک ہے, میں حج تمتم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے 2 اور سوال ہیں, چھوٹے سے ہیں. آپ نے کہا کہ مسجد اگر ہم نمرہ جاتے ہیں تو ہم ظہر اور عصر کی ساتھ پڑھیں گے تو وہ نیت قصر کی ہوگی, اور پھر اگر ہم لوگ مسجد نمرہ نہیں جا سکتے اور ہم لوگ اگر کیمپ میں ہی رہتے ہیں تو ہم لوگ ظہر اور عصر اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے, ظہر یعنی ظہر کے ٹائم پہ اور عصر کے ٹائم پہ. تو اس صورت میں کیا نماز کی کیا نیت ہوگی, قصر نہیں ہوگی؟ اگر مسافر ہیں تو قصر کریں گے, مقیم ہے تو 4 پڑھیں گے. لوکل جو حاجی ہوتے ہیں, لوکل کا مطلب دمام سے آنے والے, ریاض سے آنے والے اور مدینہ منورہ سے آنے والے, یہ 99% مسافر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ 15 دن سے کم کے پروگرام میں جاتے ہیں. تو مسافر جو ہے 4 کی 2 پڑے گا. ٹھیک ہے. میرا آخری سوال, میں نے ہم لوگ جو قربانی کریں گے انشاءاللہ, جو آپ نے کہا کہ 10 ذی الحجہ کو سٹون کے بعد, پتھر کے بعد اس دن قربانی ہم کریں گے, تو ہم لوگ کو ایک اور قربانی عید الاضحیٰ کی کرنی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں, یا کسی کو ویسے عید الاضحیٰ؟ مسافروں پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے, مقیم پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے. جو حضرات 15 دن مکہ میں رہنے کے بعد منی آئے ہیں تو وہ تو مقیم ہیں, ان کو تو بقرعید کی قربانی بھی کرنی ہوگی. لیکن جو حضرات 15 دن سے کم, مثال کے طور پہ 1 دن, 1.5 دن, 2 دن یا آدھا دن رہ کر ہم منی آئے ہیں, یا جیسے عام طور پہ ریاض والے, دمام والے جو ہیں جاتے ہی 6-7 تاریخ کو ہیں اور 15, 16, 13, 14 کو واپسی ہو جاتی ہے ان کو, اور 7-8 دن کا پروگرام ہوتا ہے, سب مسافر ہوتے ہیں. تو مسافروں پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے, لیکن اگر کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے یا کرانا چاہتے ہیں واجب نہ ہونے کے باوجود, تو یہ قربانی عید الاضحیٰ کی آپ اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں, منی میں بھی کر سکتے ہیں خود بھی جا کر, اور اپنے رشتہ داروں سے, اپنے متعلقین سے اپنے ملک وطن میں کہہ دیں, یا اپنے دمام ریاض میں دوستوں سے کہہ دیں, وہ عید الاضحیٰ کی قربانی آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے فواز صاحب, اب آگے چلیں. یہ کاشف صاحب ہیں, کوئی کاشف؟ جی کاشف صاحب, آپ کا کوئی سوال ہے؟ کہ میں نازیہ قاضی ہیں کوئی؟ میں نے سب کو انمیوٹ کر دیا ہے. کوئی سوال ہے تو بتائیں, میں نے سب کو انمیوٹ کر دیا ہے. نازیہ قاضی کی طرف سے بول رہا ہوں. کا کوئی سوال ہو تو بتائیں, میں نے سب کو انمیوٹ کر دیا ہے. جی حضرت وقاص بات کر رہا ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے, آپ بتائیں. حضرت آپ نے جو ہے کافی ڈیٹیل میں بتایا ماشاءاللہ سارا حج قران کا اور حج تمتع. ایک دفعہ گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ نمبر آف طواف کے, اگر ہم حج تمتع کر رہے ہیں تو کتنے طواف کریں گے ٹوٹل, اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو کتنے طواف اور کتنے صحیح کریں گے, اور پلیز سمرائز کر دیں. بس بات ہو گئی بس. السلام علیکم مفتی صاحب. ایک منٹ پہلے میں یہ سوال جو آیا میرے صاحب نے, سوال یہ کیا گیا کہ حج افراد میں کتنے طواف کرنے ہوتے ہیں, حج قران میں کتنے ہوتے ہیں, اور حج تمتع میں کتنے ہوتے ہیں. تو حج افراد میں ظاہر ہے کہ جب آپ گئے تو آپ نے طواف قدوم کیا, لیکن یہ طواف قدوم کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت تھا ان کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حج کا طواف کرنا ہوگا آپ کو, اور میقات کے باہر رہنے والوں کو وداعی طواف کرنا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حج افراد میں کتنے طواف بیٹھے,
3 بیٹھے. پہلا تو طواف قدوم ہے جو سنت ہے, دوسرا حج کا طواف ہے جو ضروری ہے, بنیادی رکن ہے, اور تیسرا وداعی طواف ہے. تو حج افراد میں 2 طواف ضروری ہوگا, ایک طواف زیارت اور میقات کے باہر رہنے والوں کے لیے وداعی طواف, اور ان کے لیے آپشنل کیا تھا, وہ تھا طواف قدوم. اب آ جائیے حج قران میں. حج قران میں جب آپ جائیں گے تو عمرے کا طواف کریں گے, پھر حج کا طواف کریں گے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں, اور وداعی طواف میقات کے باہر رہنے والوں کے لیے. تو 3 طواف حج قران میں واجب ہیں, اور چوتھا طواف جو ہے ان کا اختیاری ہے, یعنی کریں تو بہتر ہے, نہ کریں تو کوئی بات نہیں. وہ کیا ہے؟ طواف قدوم. حج تمتع میں 3 طواف کیے جاتے ہیں, ایک عمرے کا طواف, ایک حج کا طواف, اور ایک میقات کے باہر رہنے والوں کے لیے وداعی طواف. یہاں پر جو ہے طواف قدوم نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ السلام علیکم مولانا صاحب. جی عرفان بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا کوشچن تھا میرا حج قران کے حوالے سے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آپ کا سوال کریں. جی میرا سوال یہ ہے حج قران کے حوالے سے کہ حج قران میں ہم حج جو احرام باندھیں گے وہ عمرہ اور حج کا ہوگا, تو اس میں جو ہمارا پہلا طواف قدوم ہوگا اس کے ساتھ صحیح ہوگی, تو کیا طواف زیارہ کے ساتھ بھی صحیح کرنی واجب ہے یا آپشنل ہے؟ بس یہ میرا ایک ہی سوال تھا. دیکھیے سوال یہ کیا گیا کہ حج قران میں ایک تو ظاہر طواف کیا آپ نے جانے کے بعد عمرے کا, اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک طواف قدوم کر لیں تو طواف قدوم آپ نے کر لیا. طواف قدوم کے بعد حج کی سعی اگر آپ اس وقت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کر لیں گے. اس کے بعد جب طواف زیارت کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر حج کی سعی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے طواف عمرے کا کیا, طواف عمرے کے کرنے کے بعد عمرے کی سعی کر لی, پھر آپ نے طواف قدوم کر کے حج کی سعی بھی کر لی. 2 سعی آپ کو کرنی ہوتی ہے حج قران میں اور حج تمتع میں. حج افراد میں 1 سعی کرنی ہوتی ہے. حج افراد میں 1 سعی ہوگی, خواہ وہ طواف قدوم کے ساتھ کر لیں آپ یا طواف زیارت کے ساتھ کریں جس کو حج کا طواف کہا جاتا ہے. حج قران میں 2 سعی کرنی ہے, حج تمتع میں بھی 2 سعی کرنی ہے, ایک عمرے کی سعی, ایک حج کی سعی. ایک سعی سے کام نہیں بنے گا کہ طواف کے حج قران کے اندر 1 سعی کر لی جائے کافی ہے, کیونکہ ہمارے علماء نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات صحیح سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ حج قران میں بھی 2 سعی کرنی ہے. لیکن یہ دوسری سعی جو ہے, ایک تو آپ نے عمرے کے طواف کے بعد سعی کی, اور دوسری سعی جو آپ کو طواف زیارت کے بعد کرنی تھی, اگر آپ نے طواف قدوم کر کے حج کی سعی کر لی تو طواف زیارت کے ساتھ پھر حج کی سعی کرنا ضروری نہیں ہے. میں انمیوٹ کر رہی ہوں. نیکسٹ کوشچن کسی کا؟ السلام علیکم مولانا. ریاض بات مولانا آپ سے یہ 2 سوال ہیں. نام بتائیں تاکہ میں وہ کہوں کہ یہ میرا نام وسیم ہے. وسیم صاحب بات کریں. السلام علیکم مولانا صاحب, میں وسیم بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میرا پہلا آواز نہیں آ رہی, آپ آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے آپ مولانا صاحب؟ ایک بوتل اور پڑی ہوئی ہے نا. میں وسیم بول رہا ہوں جدہ سے. آپ اگر مجھے انمیوٹ کر دیں باقی کو میوٹ کر دیں تو بیٹر ہوگا.
भैया दुश्वारी ये है कि आप लोगों की तरफ से आवाज इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ, तो मैं एक बार और अनम्यूट करके देखता हूँ। ये बताएं जी मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस इनकी आवाज आ गई, बताएं। साथ बात कर लो जिद्दत से। जी अब्दुर्रहमान बात। जी अब्दुर्रहमान साहब बताएं। ये मैं जल्दी से आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नंबर एक कुर्बानी में आपको पता है कि अभी जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जो कुर्बानी होती है, एक तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, उसकी फजीलत के बारे में। हेलो मुझे सवाल जो आपका तरीका बड़ा गलत है। और दूसरा सवाल, एक तो आगे कुर्बानी के ताल्लुक से बात, दूसरी क्या बात है? दूसरा ये कि एहराम की हालत पूरा कट गया तो दम एहराम की हालत में दूसरा क्या? एहराम की हालत में मतलब गुस्ल के बाद हम अगर नया एहराम बांधना चाहें तो वो बांध सकते हैं कि पुराना ही बांधना पड़ेगा? देखिए, दो सवाल किए गए। एक सवाल ये है कि जो कुर्बानी हमें करनी है वो 10 से 12 के दरमियान करनी होती है, ये हज की कुर्बानी। अब कुछ लोग जो हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ऑनलाइन जिसका पेमेंट होता है, adai.org जिसकी वेबसाइट है, तो उसका पता नहीं चल पाता है कि कुर्बानी कब हुई कैसे हुई। कोई मैसेज भी नहीं आता है, आता भी है तो 6 दिन के बाद आता है, कभी कभी ना भी आता है। तो जाहिर है कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बज़ाते खुद कुर्बानी कर लें या कोई आपका ज़िम्मेदार आदमी हज कंपनी में या कोई दोस्त अहबाब मुताल्लिक़ीन में से अगर मिल जाए जो आपको कुर्बानी करने की इत्तला दे सके तो उसी से कुर्बानी कराएं, क्योंकि ये जो इज्तिमाई कुर्बानी होती हैं ख़ास तौर पे गवर्नमेंट लेवल पर, इसमें हमें मैसेज पैगाम नहीं आ पाता। तो अगर हम उससे बच सकते हैं तो बेहतर है, और अगर हमने पेमेंट कर ही दिया है तो फिर उस सूरत में कंकरी तो आप मार लें, और बात आएगी बाल मंडवाने की या कटवाने की, तो बाल मंडवाने या कटवाने में थोड़ा एहतियात का पहलू इख्तियार करें। 2-4 घंटे रुक कर बाल मंडवाएं या कटवाएं ताकि आपकी कुर्बानी होने का काफ़ी हद तक यकीन हो जाए। दूसरा सवाल इनका एक और था, वो मेरे जहन से निकल गया। बात कर रहा हूँ। दूसरा सवाल इनका क्या था? कि मैं एहराम यानी कि गुस्ल किया मैं नया एहराम बांध सकता हूँ या मुझे वो पुराना ही बांधना पड़ेगा? अच्छा। देखिए, आदमी जो है हज कर रहा हो या उम्रा कर रहा हो, पहला हज उम्रा हो या मुताद्दिद हज उम्रे कर चुका हो, किसी भी हज उम्रे में नए एहराम का होना ज़रूरी नहीं है। आप पुराने एहराम बांध कर भी हज की अदायगी कर सकते हैं, ख्वाह आपका पहला हज हो या मुताद्दिद हज उम्रे कर चुके हों। इसी तरह से आप हर मर्तबा उम्रे में नया एहराम बांधें या पहला उम्रा करने के लिए नया एहराम लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हत्ता कि मैं आपका एहराम मांग कर भी बांध सकता हूँ, किसी दूसरे का एहराम लेकर भी जा सकता हूँ। नया एहराम पहनना या बांधना ना हज के वाजिबात में से है ना सुनन में से, इसी तरह से उम्रे के ना वाजिबात में से है ना सुनन में से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मैं रियाज बात कर रहा हूँ दम्माम से। मेरे 3 सवाल हैं साहब। पहला तो ये है कि मैं दम्माम से आ रहा हूँ। जी मौलाना, आवाज आ रही है मेरी? आ रही मैं रियाज बात कर रहा हूँ दम्माम से। मुझे बस ये पूछना है कि मेरा सफर होगा यानी 7 जिलहज्जा से पहले,
मैं जिद्दा पहुंच जाऊंगा शायद 5 या 6 ज़िलहज्जा को, तो मैं एहराम की हालत में ही दम्माम से आऊं या मैं जिद्दा पहुंचकर अपने रिश्तेदार के पास रहना चाह रहा हूँ, फिर मैं जिद्दा से ही एहराम बांधना चाह रहा हूँ, तो दम्माम जद्दा से वालों आप के लिए एहराम दम्माम से नहीं एहराम। आप जद्दा से एहराम नहीं बांध सकते। आपके लिए जी 1 मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी 1 सेकंड पहले मैं म्यूट कर दूं सबको। देखिए, लोकल जो हाजी हैं उनमें से कुछ लोग जद्दा भी जाते हैं, ख्वाह उनकी वहाँ ससुराल हो या कोई मुताल्लिक हो या कोई दोस्त हो। खास तौर पे जो हमारी फैमिली हैं उनके कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, बच्चों को छोड़ना है, बच्चों को लेना है, तो उन्हें जद्दा भी जाना होता है, बावजूद कि वो रियाज, दम्माम, जीजान, तबूक में रहते हैं। तो अब वो क्या करें, कैसे करें? तो ज़रूरी है कि वो अपनी मीकात पर या मीकात से पहले पहले एहराम बांधें। उनके लिए ज़रूरी है कि एहराम बांध कर ही जाएं। अब अगर वो हज्जे तमत्तो कर रही हैं या कर रहे हैं तो पहले जाएं सीधे उम्रे का एहराम बांधकर मक्का मुकर्रमा। ऑनलाइन तसरी आपके पास होगी, आप अपनी गाड़ी से, प्लेन से भी जा सकते हैं, नकल जमाई सेप्टको से टिकट खरीद के भी जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। एक बार नहीं 100 बार आप मक्का मुकर्रमा जा सकते हैं। ऑनलाइन तसरी आपके जेब में होनी चाहिए। मक्का मुकर्रमा में बाल वगैरह कटवा के आप जद्दा चले जाएं, बच्चों वगैरह को ड्रॉप कर दें, बगैर एहराम की हालत, एहराम के बगैर हैं आप, एहराम तो उतार के आ गए, हज तमत्तो कर रहे हैं, और उसके बाद जद्दा ही से एहराम बांध के आप डायरेक्ट मिना भी जा सकते हैं और मक्का आना चाहें तवाफ करने के लिए तो मक्का भी आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मक्का जाना चाहते हैं रियाज दम्माम से अपनी कुछ मजबूरियों के तहत, तो डायरेक्ट जा तो सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए 2 शक्लें होंगी। एक शक्ल तो ये है कि एहराम बांधते हुए ही मक्का जद्दा जाएं और बच्चों को वहां ड्रॉप कर दें और उसके बाद मक्का आए तवाफ करने के लिए, या दूसरी शक्ल ये है कि आप सीधे बगैर एहराम के जद्दा जाएं और फिर अपने काम से फारिग होकर मीकात पर वापस आए। जद्दा से एहराम नहीं बांध सकते। पहला एहराम आपको हर हाल में मीकात या मीकात से पहले ही बांधना होगा। हाँ, एक मर्तबा एहराम मीकात से बांधने के बाद आपने उम्रा कर लिया, अभी अब आप अपने घर वापस नहीं आए हैं, वहीं पर मौजूद है मक्का जद्दा वगैरह में, तो फिर आप जद्दा ही से हज का एहराम बांधकर मीना जा सकते हैं। मेरे दूसरा सवाल ये था कि ये जो ईडीएस के एहराम के सिलसिले में जब हम यहाँ से प्लेन में सफर करते हैं तो एहराम में तो चेहरा छुपाना मतलब जायज नहीं है, तो चूंकि सफर होता है, लोग रहते हैं, तो पर्दा भी जरूरी होता है। तो अगर निकाब बांध ले या वो जो टोपी होती है यानी तो सनकैप वगैरह जिसके ऊपर से निकाब डालते हैं, तो वो जायज है। बहुत सारे लोग मना करते हैं। हम जब हरम में भी गए थे कई बार, तो वहाँ के जो मुतव्वल लोग बोले कि ये टोपी निकाल दो, ये सही नहीं है। तो इसका कैसा करें हम? एक सवाल करता हूँ, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, क्या कर रही है यार? ये सवाल क्या गया, इस सवाल में एक दूसरा सवाल भी पोशीदा है। तो ख्वातीन के ताल्लुक से ये बात पूछी गई कि एहराम की हालत में नकाब को खुला रखें या नकाब को ढाक कर रखें। बहरहाल इस मसले में उलमा की आरा, उलमा की राय मुख्तलिफ है। हमारे उलमा ने जो कुरान और हदीस की रोशनी में बात सही समझी है वो ये है, मुख्तसर तौर पे एक हदीस का खुलासा पेश कर देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं
کہ جب ہم تنہا ہوتے، خواتین کے حلقے میں ہوتے تو چہرے کو کھول لیا کرتے، اور جب مجمع آ جایا کرتا تھا تو چادر کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ہم یعنی ہماری خواتین جو ہیں وہ جب اپنے خیموں میں ہوں یا صرف اپنے محرم کے ساتھ ہوں یا گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی چل پڑی، تو اس صورت میں چہرے کو کھلا رکھیں. اگر مجمع زیادہ ہے، طواف کر رہی ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہی ہیں، تو اس وقت چہرے کو ڈھانک لیں. اب چہرے کو ڈھانکنے کی مختلف شکلیں علماء نے بیان کی ہیں. اب اس کا میں لب لباب اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک خاتون ازدحام کے وقت بھی یعنی طواف اور سعی کے دوران بھی اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہے تب بھی انشاءاللہ العزیز اس کا حج صحیح ہو جائے گا. اور اگر کوئی خاتون اپنے اس پورے سفر میں حتیٰ کہ گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود بھی اپنے نقاب کو ڈھانک کر رکھتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس پر بھی کوئی دم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس وجہ سے گنجائش ضرور ہے. لیکن ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی حد تک احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. 10 تاریخ کو جب احرام کھل جائے گا تو اس کے بعد تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، پھر تو ہر حال میں ان کو نقاب ڈالنی ہی ہوگی، تب تو کوئی دوسرا راستہ ان کے لیے نہیں ہے. جی اور کوئی آخری سوال ہے؟ السلام علیکم صاحب، میرا سوال ہے، شعیب بات کر رہا ہوں میں. ضروری ہے کہ مولانا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ مولانا صاحب السلام علیکم. یا صرف خود بھی ان کے بہاف میں آپ تنقیدیں مار سکتے ہیں؟ سوال کریں بھیا، سوال کریں. مولانا صاحب السلام علیکم، میں شعیب بات کر رہا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آپ سوال کریں. مولانا صاحب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ میں بیسیکلی جدہ کا مقیم ہوں اور میں حج افراد کر رہا ہوں. آپ نے جو ترتیب بتائی تھی کہ پہلے کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد تو میری کوئی قربانی تو ضروری نہیں، تو کیا مجھے پھر بھی ترتیب فالو کرنی ہے؟ جو حضرات حج افراد کر رہے ہیں اور وہ قربانی حج کی نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ کنکری مارنے کے بعد بال کٹوا دیں بس. لیکن اگر میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں مولوی صاحب پھر؟ ہاں، قربانی جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ترتیب قائم رکھیں، واجب نہیں ہے اس کے لیے. اچھا لیکن ضروری نہیں ہے، میں چاہوں تو بال منگوا سکتا ہوں، میں قربانی کا انتظار نہ کروں، کنفرمیشن کا انتظار نہیں کروں. بہتر گنجائش ہے انشاءاللہ. اس کی گنجائش ہے. میرا نمبر نوٹ کر لیں کیونکہ میں تھک گیا ہوں، 9 بجے سے بول رہا ہوں. آپ اچھا سوال مجھ سے کر لیجیے گا. 2-3 دن کے بعد منگل یا بدھ کے دن دوبارہ آن لائن کلاس ہوگی اسی طرح سے. السلام علیکم، ساتھ بات کر رہا ہوں جدہ سے. اب میرا نمبر پہلے نوٹ کر لیں، 00966 ٹھیک ہے، آپ کا نمبر ہے آلریڈی میرے پاس. آپ لوگ جوتے کے بغیر کیوں پھرتے ہو؟ بھیا کلاس کو آف کر رہا ہوں، میرا نمبر لکھ لیجیے بس 00966 50 7 446. السلام علیکم مولانا.